نہیں ہم کو کس نے کہہ دیا کہ جھنڈا لگاتے ہیں جنت پکی ہے، لنگر کھلاتے ہیں جنت پکی ہے، سال میں ایک دن جلسہ کروا لیں جنت پکی ہے، سال میں ایک دن چندہ کر کے جلسہ کروا لیں اور نعت سن لیں اور خوب پیسوں کی بشار کر دیں اور جنت بالکل لکھ دیا گیا۔ یہ سب کمزوروں کا خیال ہے۔ شہ کونین کو جب بھی خیالوں میں بساتا ہوں، شہ کونین کو جب بھی خیالوں میں بساتا ہوں، سبھی غم دور ہوتے ہیں سکون قلب پاتا ہوں، سبھی غم دور ہوتے ہیں سکون قلب پاتا ہوں۔ بڑی مدت سے الجھا ہوں میں دنیا کے سمندر میں، بڑی مدت سے الجھا ہوں میں دنیا کے سمندر میں، تمہاری یاد آتی ہے زمانہ بھول جاتا ہوں، تمہاری یاد آتی ہے زمانہ بھول جاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سیرت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر شہریار رضا صاحب کے اس خوبصورت بیان کو سن کر آپ تمامی حضرات اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ آپ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو مکمل سن لیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور دوستو اس بیان کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ بیان۔ نہیں ہم کو کس نے کہہ دیا کہ جھنڈا لگاتے ہیں جنت پکی ہے، لنگر کھلاتے ہیں جنت پکی ہے، سال میں ایک دن جلسہ کروا لیں جنت پکی ہے، سال میں ایک دن چندہ کر کے جلسہ کروا لیں اور نعت سن لیں اور خوب پیسوں کی بشار کر دیں اور جنت بالکل لکھ دیا گیا۔ یہ سب کمزوروں کا خیال ہے، یہ سب دیوانوں کا خواب ہے، یہ سب ڈریم آف میڈ ہے، پاگلوں کا سپنا ہے۔ وہ اتنا جان لیں کہ چٹنی مقصد خوراک نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے چاول ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے روٹی ضروری ہے۔ چٹنی صرف لذت کو بڑھا دیتی ہے اور پاپڑ صرف لذت کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ 5 بنیادی پیلر ہے۔ یہ ہے اسی طرح جیسے زندہ رہنے کے لیے روٹی چاول ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز ضروری ہے، مسلمان بنے رہنے کے لیے روزہ ضروری ہے، مسلمان بنے رہنے کے لیے حج و زکوٰۃ ضروری ہے۔ یہ 5 بنیادی پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر پیلر ہی نہ رہے تو عمارت کس پہ کھڑی ہوگی؟ اس لیے تمام کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث پاک ساری کتابوں میں ملیں گی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ The pillars of Islam are 5. There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے کلمہ، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ 5 پیلر ہیں۔ حسن اخلاق، آداب، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ اشراق، یہ چاشت، یہ غریبوں مسکینوں کی خدمت، یہ سیوا ستکار، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہیں اس مکان کا پورٹیکو، اس مکان کا انٹیریئر، اس مکان کی لائٹنگ، اس مکان کی پلمبنگ، اس مکان کا ماربل، اس مکان کا گرینائٹ، یعنی پیلر ہے۔ چھت ہو گئی لیکن اس مکان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ لائٹنگ سے ہے، پلمبنگ سسٹم سے ہے، گرینائٹ سے ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق، یہ جھنڈی لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ کاری کرنا، یہ بارہی کرنا، یہ مزارات اولیاء پہ جانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی وہ چٹنی ہے جو کھانے کی لذت کو بڑھا دیتی ہے، یہ پاپڑ ہے جو کھانے کا ٹیسٹ بڑھا دیتا ہے۔ مقصد چٹنی نہیں ہے، مقصد پاپڑ نہیں ہے، مقصد ہے روٹی کھانا، مقصد ہے چاول کھانا۔ اس میں نماز چھوڑ کر کوئی نفل عبادت کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی وہابی نزدی دیوبندی کہتا ہے جھنڈی حرام ہے، لائٹنگ حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، لنگر حرام ہے، وہ خبیث مردود جہنمی ہے۔ کیونکہ لائٹنگ خوشی کے اظہار کا ایک اچھا طریقہ ہے اور اس کو حرام کہنے والا جہنمی ہے۔ لنگر کھلانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو حرام کہنے والا جہنمی ہے۔ اور اپنے گھر میں جھنڈے لگانا، خوشیاں منانا، جلوس نکالنا یہ مکہ کے مسلمانوں بچوں کی سنت ہے، جو سرکار کی آمد پر مدینہ کے داخلے کے وقت میں وہ سب جلوس نکالے تھے اور سنت ہے۔ اس کو حرام کہنے والا جہنمی خبیث مردود ہے۔ یہ مگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جو نماز نہ پڑھے صرف جھنڈی لگائے، روزہ نہ رکھے صرف لائٹنگ کرے، جو حج و زکوٰۃ نہ کرے بلکہ صرف وہ اپنے گھروں کو سجائے، یہ راستہ بھی جہنم کا ہے۔ کیونکہ نماز
چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آتا ہے، روزہ چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، حج و زکات چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ نفل معلق رہے گا تو جھنڈی لگانا نفل ہے، وہ اگلائٹنگ کرنا نفل ہے، لنگر چلانا نفل ہے، جلوس نکالنا نفل ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے۔ تو فرض کے بغیر کوئی نفل کام نہیں آئے گا۔ تو جو کہتا ہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، جھنڈی لگاؤ کود کے جنت چلے جاؤ، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور جو کہتا ہے صرف نماز پڑھو، لائٹنگ اور جھنڈی کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور صحیح طریقہ کون ہے؟ یہ بیچ کا راستہ ہے کہ جھنڈی بھی لگائی جائے گی، نماز بھی پڑھا جائے گا، جلوس بھی نکالا جائے گا، روزہ بھی رکھا جائے گا، 11ویں کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، حج و زکات بھی ادا کیے جائیں گے، اور گھر کو سجایا بھی جائے گا، نماز فجر ظہر عصر مغرب بھی ادا کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے۔ شہ کونین کو جبی خیالوں میں بساتا ہوں، شہ کونین کو جبی خیالوں میں بساتا ہوں، شہ کونین کو جبی شہ کونین کو جبی خیالوں میں بساتا ہوں، سبھی غم دور ہوتے ہیں، سکون قلب پاتا ہوں، سبھی غم دور ہوتے ہیں، سکون قلب پاتا ہوں۔ بڑی مدت سے الجھا ہوں میں دنیا کے سمندر میں، بڑی مدت سے الجھا ہوں میں دنیا کے سمندر میں، بڑی مدت سے الجھا بڑی مدت سے الجھا میں دنیا کے سمندر میں، تمہاری یاد آتی ہے، زمانہ بھول جاتا ہوں، تمہاری یاد آتی ہے، زمانہ بھول جاتا ہوں، شہ کونین کو جبی خیالوں میں بساتا ہوں، شہ کونین کو جبی خیالوں میں بساتا ہوں، سبھی غم دور ہوتے ہیں، سکون